اور مجھے اس ملک کے کچھ اچھے پریسٹیجیس اداروں اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. کیسا فیل ہوا جب آپ کو بلایا گیا کہ آپ کو تمغہ امتیاز دے رہے ہیں؟ ہم خوشی انجوائے کرنے کے بجائے اس لمحے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا. جو زیادہ تر چیزیں اچیو نہیں کر پولی اچیومنٹس ان کے سامنے نہیں آتی، جو بھی ان کی اچیومنٹس فائنینشیل اچیومنٹ، کریئر وائز اچیومنٹ جن کو نہیں ملتی، اور وہ لوور لیول پہ رہتے ہیں اور اس جد و جہد میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اچیو کرنی ہے، وہ یہ چیز فیل نہیں کر سکتے. میں نے زندگی میں ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ ایٹ ٹائمز نا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بے بس کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جکڑ دیتے ہیں. وہ سروائیول موڈ شاید ٹریگر تب ہوتا ہے جب آپ بے بسی کی لاسٹ انتہا پہ ہوتے ہیں. آپ اتنا اپنے اوپر کام کر لیں کہ آپ کے ساتھ جب کچھ برا ہو رہا ہو تو میں پینک نہ کروں، میں ٹینشن نہ لوں، میں اتنا دل سے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھوں کہ اوپر والا ہے، کچھ اگر کیا بھی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا انسانوں کے ساتھ معاملات میں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسٹس، لیکن جو خدا اور بندے کا معاملہ ہے اس میں رحم ہے. ہمیشہ سے مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ ہم نے نا عبادت کو کمرشل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ایونچولی ضروری ہے، اینڈ آئی انڈورس اٹ. جب آپ خدا سے زیادہ دوستی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی آزمائشیں بھی شروع ہوتی ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف بیکم اے سپر ہیومن. آج ہمارے ساتھ ہیں فہد ملک، جن کو تمغہ امتیاز ملا ہے، اینڈ ہی ہیز ڈن سم گریٹ ورک وین اٹ کمس ٹو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن، ہیلپنگ آور اتھارٹیز ٹرانسفارم ڈیجیٹلی. میں فہد بھائی سے خود بھی پوچھوں گا کہ انہوں نے کون کون سے کام کیے ہیں اسلام آباد پولیس کے ساتھ اور ڈفرینٹ اتھارٹیز کے ساتھ. فہد بھائی، ویلکم ٹو دا شو اینڈ پلیز ٹیل می اباؤٹ یور سیلف. سر تھینک یو فار ہیونگ می. سر میں آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایٹ اے ویری ارلی ایج، اور مجھے اس ملک کے کچھ اچھے پریسٹیجیس اداروں اور گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. آئی ہیو بین ایسوسیٹیڈ ود ہم نیٹ ورک. 5 سال میں نے ہم نیوز کا ڈیجیٹل میڈیا لیڈ کیا، اور اس کے علاوہ مجھے حکومت کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، جس میں اسلام آباد انتظامیہ، اسلام آباد پولیس، ڈپٹی کمشنر کا آفس، پھر چیف سیکرٹری پنجاب کا آفس، پھر آئی ہیڈ دا پریولیج ٹو رائٹ دی فرسٹ ڈیجیٹل میڈیا پالیسی فار گورنمنٹ آف بلوچستان. سو وہ بہت سارے کام ہم نے ایسے کیے جس میں ہم نے سرکاری اداروں کو عوام کے ساتھ جوڑا، کمپلینٹ ریڈریسل سسٹمز بنا کے دیے جن کے تھرو وہ لوگوں کو ان کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یعنی آپ گھر بیٹھے اپنا کوئی بھی مسئلہ ٹویٹر پہ ٹیگ کرتے تھے اور 24 گھنٹے میں اس کا ایکشن ہوتا تھا. سو بہت سارے لوگوں کو ہم نے تقریباً پنجاب میں 8 مہینے میں تقریباً 80-90 ہزار کمپلینٹس، اور اسلام آباد میں تو وی ڈڈ ناٹ ہیڈ کاؤنٹ. حمزہ شفقات صاحب جب ڈی سی تھے، ان کی جتنی سوشل میڈیا پہ کمپلینٹس کا میکانزم تھا اس کو ہم رن کرتے تھے، اور اس کا تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ کسی کے گھر کو بلی مر گئی ہے اس پہ بھی جا رہے ہیں، کوئی کسی کا بچہ اگوا ہو گیا. اسلام آباد میں زیادہ تر ایسی کمپلینز ہی آتی ہیں بائی دی وے. اور حمزہ صاحب کو تو ابھی بھی پیپل مس ہم، اینڈ there is no one like him. سو ابھی بلوچستان میں وہ اچھا کام کریں. سو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، وہ تمام کام کرنے کا مجھے موقع ملا جس میں عوام کو سرکاری دفاتر کے ساتھ برج کیا گیا، اور اس کے لیے مجھے تمغہ ملا. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. I don't think I deserved it. کیسا فیل ہوا جب آپ کو بلایا گیا کہ آپ کو تمغہ امتیاز دے رہے ہیں؟ سر 14 اگست کو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اور اگلے سال آپ کو 23 مارچ کو ملتا ہے. تو مجھے تھا نام شام میرا گیا ہوا تھا، تو آئی واز ایکسائٹیڈ. جب 14 کو اناؤنسمنٹ ہوئی، لسٹیں آئیں تو بڑی مجھے مبارکبادیں آئیں، اور آئی واز ایکسائٹیڈ. پھر اگلے 6 مہینے اس ایکسائٹمنٹ میں گزرے، مارچ تک نا، مارچ کو ملنا ہوتا ہے. تو جب وہ سیریمنی تھی، اس سیریمنی پہ جس دن میں نے جانا تھا، مجھے یاد ہے میں نے شیروانی پہنی، اینڈ آئی لیفٹ ہوم. صبح امی ابو نے آنا تھا، وہ الگ گاڑی میں آ رہے تھے، تو میں نے کسی دوست سے ملنا تھا، میں نے کہا اس سے مل کے آئی گو دیر. وہ جب میں نے شیروانی پہنی، اور اس نے ویری ڈیئر فرینڈ آف مائنڈ، اس نے مجھے بڑے بٹن شٹن پیار شر کیا. اس نے کہا بھائی تو جا. تو بس سیریمنی ہوئی، انہوں نے مجھے بلایا، زرداری صاحب نے مجھے ٹانکا وہ، اینڈ آئی لک بیک، آئی سو مائی مدر، مائی فیملی، مائی فرینڈ آف مائنڈ واز اسٹینڈنگ دیئر، مائی سسٹر واز دیئر، اور بس ختم. اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا ہے. دین آئی ریئلائزڈ کہ ہم پرٹیکولرلی میرے جیسے لوگ یا ملینیلس، ہم خوشی انجوائے کرنے کے بجائے اس لمحے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا. حالانکہ وہ پورا پروسیس اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اگر اس کو انجوائے کرنے لگ جائیں تو وہ بڑا لاسٹنگ ہے. پھر میں نے یہ سیکھا کہ، اور میں کوشش بھی اب یہ کر رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ کل کو میں یہ گاڑی لے لوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، یا میں اتنا بڑا گھر لے لوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا، اب میں جس لمحے میں ہوں، میں اس لمحے میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور میں اس پروسیس کو انجوائے کر رہا ہوں. سو بڑی سال کی تگ و دو کے بعد when
the dream was there. I did not know what to do with it. اچھا یہ آپ نے جو بھی بات کی ہے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو تمغہ امتیاز ملے گا تو یو گاٹ ریئلی ایکسائٹیڈ. پھر جب وہ پوائنٹ آیا جب آپ کے سامنے وہ چیز آ گئی تو اس کی فیلنگ وہ چیز اچیومنٹ ملنے کے بعد واز اے لٹل کنفیوژن ان یور مائنڈ مے بی رائٹ. زیادہ تر لوگ جو زیادہ تر چیزیں اچیو نہیں کرتے, فلی اچیومنٹس ان کے سامنے نہیں آتی, جو بھی ان کی اچیومنٹس ہو, فائنینشیل اچیومنٹ, کریئر وائز اچیومنٹ, جن کو نہیں ملتی اور وہ لوور لیول پہ رہتے ہیں اور اس جد و جہد میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اچیو کرنی ہے, وہ یہ چیز فیل نہیں کر سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی. وہ یہ والی باتیں زیادہ تر میں نے انہیں لوگوں سے سیکھی ہیں جو جن کو مل جاتا ہے, جن کو سکسیس مل گئی, پیسے مل گئے, پھر انہوں نے کہا یار پیسے آ گئے تو مجھے یہ والی فیلنگ نہیں آئی. لیکن وہ بندہ جو بیچارہ جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں مل رہی ہے, وہ کبھی اس پوائنٹ پہ نہیں آئے گا کہ وہ یہ چیز فیل کر سکے. تو what would you tell those people who haven't even experienced this to understand the value of being present and appreciate what you have in life? سر دیکھیں, وٹ ایور یو وانٹ ٹو اچیو, چاہے وہ نام ہے, کام ہے, کچھ بھی ہے نا, اس کا ایک پروسیس ہے. ہم خوشی کو اس اینڈ رزلٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا. ہم جس نے پیسے کمانے ہیں نا, جس کے پاس ابھی 2 روپے اس نے 1000 روپے کمانا ہے, تو 1000 کا ایک پروسیس ہے, اور ہم اس پروسیس میں توکل کے بغیر نا ہم دوڑ میں. ادروائز آئی تھنک دس کوڈ بی ویری بیوٹیفل ایف, اگر ہم خدا پہ توکل کر لیں کہ میں نے یہ مانگا ہے نا, جس لمحے آپ نے کوئی کسی چیز کی خواہش کی ہے, آپ اس کنوکشن کے ساتھ کریں کہ یہ ہو چکا ہے اور یہ مجھے ملنا ہے. خدا کے در سے میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کبھی میں خالی لوٹا ہوں. سو جس نے 1000 روپے, جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ جس کے پاس 2 روپے ہیں, وہ اس پروسیس کو اس لیے بھی انجوائے نہیں کر پا رہا کہ وہ کنٹینیو اسٹرگل میں ہے, سروائیول موڈ میں. ہاں سروائیول موڈ پہ سر پھر شاید تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن میں نے زندگی میں ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ ایٹ ٹائمز نا اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بے بس کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جکڑ دیتے ہیں کہ ہاں بڑے تم پنے کہاں تھے, اب بتاؤ. سو وہ سروائیول موڈ شاید ٹریگر تب ہوتا ہے جب آپ بے بسی کی لاسٹ انتہا پہ ہوتے ہیں. اور جب when things are not in your control, میں نے یہ سیکھا ہے کہ سرنڈر, آپ ریلیکس لیٹ جائیں بس. نہیں, یہ جو آپ نے بات کی نا سرنڈر, ریلیکس, لیٹ جائیں, یہاں تک پہنچنے کے لیے جو پروسیس ہے وہ بہت بڑا ہے سر, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. نہیں, لیکن یہ جو آپ نے بات کی بہت بڑی بات ہے. اس کے اوپر میں بھی پچھلے کوئی 2 سال سے ورک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ برا ہوتا ہے تو بڑا مشکل ہے ایونچولی آپ نے سرنڈر, ایگزیکٹلی. تو آپ یہ بات کہنا آسان ہے, اس پہ یقین کرنا اور امپلیمنٹ کرنا از اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ اسٹوری, اٹس اے ڈفرنٹ ورلڈ. اس پوائنٹ تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے نا کہ آپ اتنا اپنے اوپر کام کر لیں کہ آپ کے ساتھ جب کچھ برا ہو رہا ہو تو میں پینک نہ کروں, میں ٹینشن نہ لوں, میں اتنا دل سے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھوں کہ اوپر والا ہے, کچھ اگر کیا بھی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا, اور کیا ہی ہو جائے گا زیادہ. تو آئی بلیو ان اللہ. وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ نے ایسا کیا کہ یو گاٹ ٹو دیٹ پوائنٹ ویئر یو had the power to surrender? Sir, I don't think کہ میرے پاس ابھی وہ کمپلیٹلی وہ پاور ہے, لیکن میں جس پروسیس سے گزرا ہوں نا زندگی میں, ایسے مواقع آئے جس میں میں بہت ہیلپ لیس تھا. میں نے چیزوں کو جکڑے رکھنے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹا رکو ذرا. تو انہوں نے when God took those, وہ چاہے پوزیشنس تھیں, چیزیں تھیں, لوگ تھے, پیسے تھے, کچھ بھی کر لیں, آپ جب چیزوں کو جکڑ کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ چاہیے, یہ میں نے رکھنا ہے, یہ میں ڈیزرو کرتا ہوں, اینڈ دیر کمز اے پوائنٹ وین گاڈ ٹیلز یو دیٹ آئی ایم دی گاڈ, میں ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو بے بس کرتے ہیں نا تو ہی ٹیکس اوے دوز تھنگس. جس سرنڈر کی میں بات کر رہا ہوں, میں نے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل یوں جکڑ دیا نا, اینڈ دین آئی سیڈ کہ میں سرنڈر کرتا ہوں, میرے پاس کیونکہ اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا. اس والے سرنڈر میں نا مجھے وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ کیونکہ دیر از نو ادر وے آؤٹ. جو اصل سرنڈر ہے جس میں آپ خدا کے آگے جھک جائیں, وہ یہ ہے کہ میں آئی وانٹ ٹو ہولڈ تھنگس بٹ آئی ایم لیٹنگ گو آف دیز جسٹ بیکاز آف یو, اینڈ یو بیٹر ٹیک کیئر آف دیم. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مجھے نہیں, میں ابھی اس والے سرنڈر والے لیول پہ نہیں پہنچا, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نا ایک بڑا ڈیوائن نظام ہے. آپ دنیا میں کچھ بھی کرتے ہیں, وٹ ایور یو ڈو اٹ ہیز اے وے آف ریچنگ بیک ٹو یو, چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے. آپ نے کسی کا دل توڑا ہے, آپ کا دل ٹوٹے گا. آپ نے کسی کے ساتھ پیسوں کا فراڈ کیا, آپ کے ساتھ فراڈ ہوگا. آپ نے ناحق, ایون مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے, خدا کا اتنا ایکوریٹ نظام ہے
کسی کی گاڑی آپ نے ٹھوک کے آپ بھاگ گئے تو آپ کی گاڑی ٹھوک جائے گی. مطلب جس بھی نوشن آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, کل کو آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں گے. آپ اپنے ٹیچرس کے ساتھ برا کر رہے ہیں, آپ کسی کی عزت نہیں کر رہے, آپ کی بےزتی ہونے لگ جائے گی. اچھا اس چیز بات پہ نا سوری ٹو کٹ سر پلیز. آئی ایگری ود واٹ یو سیئنگ. اور بچپن سے ہمیں یہ بات بولی گئی ہے, ماں باپ نے, دوستوں نے, جہاں بیٹھتے ہیں ہمیں یہ بات بولی جاتی. میں ایک کتاب پڑھا تو اس میں بڑی خوبصورت بات تھی. اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو خدا, جو ہمارا خدا ہے, اس کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے کہ میں نے اپنے بندوں سے پیار کرنا ہے, ان کو پیار دینا ہے. اور ہمارے دلوں میں, ہمارے دماغ میں صرف اور صرف پیار ہی ڈالا گیا ہے, اور ہمیں پیار ہی سکھایا گیا ہے, پیار کرنا سکھایا گیا ہے, معاف کرنا سکھایا گیا ہے. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ یار میں کسی کے ساتھ برا کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ برا کرے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ اتنا چھوٹے دماغ کا ہوگا یا چھوٹی سوچ کا ہوگا کہ وہ کہتا ہوگا کہ یار کہ عباس کے ساتھ جس نے غلط کیا نا, میں بیٹھا ہوں لاٹھی کے ساتھ اور میرا کام ہے میں عباس کے لیے بدلہ لوں گا اس بندے کے ساتھ. ایسا ہوگا سر؟ مجھے لگتا ہے ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خدا فہد سے محبت کرتا ہے وہ عباس سے بھی کرتا ہے نا. تو اگر آپ خدا کے کسی عمل میں نماز نہیں پڑھ رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, اللہ اس کا سوال نہیں لے گا. لیکن ہے تو سارے ہی اللہ کو پیارے, تو آپ اللہ کے کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے تو اس کا کیا آرگومنٹ ہوگا کہ کیوں اللہ معاف کرے گا آپ کو؟ مطلب آپ خدا کے کسی حق میں نہ کریں, آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ روزے نہیں پڑھ رہے, لیکن بندے تو سارے ہی اللہ تعالیٰ کے نا. پھر یہ اسٹینڈرڈ کہاں ڈیسائیڈ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے احتشام اور عباس کی لڑائی میں خدا عباس کی سائڈ پہ ہے یا فہد کی سائڈ پہ ہے؟ سو مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا انسانوں کے ساتھ معاملات میں نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جسٹس ہونا چاہیے, لیکن جو خدا اور بندے کا معاملہ ہے اس میں رحم ہے. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے سویرے اٹھو, نماز پڑھو, پھر دن میں ظہر کے ٹائم پہ بھی آپ نماز پڑھیں, عصر میں بھی نماز پڑھیں, اس کے بعد آپ شام میں قرآن پاک پڑھیں, اور پھر آپ رات کو عشاء پڑھیں اور سو جائیں. یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ مجھے سمجھ آتا ہے اور میں اس مذہب کو پریکٹس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. پھر آپ کو بتایا گیا کہ آپ عمرے پہ جائیں, آپ حج پہ جائیں, آپ زکوٰۃ دیں. 90% لوگ کرتے ہیں یہ سب, اور یہی وہ مذہب ہے جو ہمیں سکھایا گیا. اور تیز نمازیں پڑھ رہے ہیں, جلدی والی مسجد میں جاتے ہیں جہاں پہ تراویحاں فاسٹ ہوں, اور وہ ایون نماز کے دوران بھی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, سوچ کر رہے ہیں. یہ بالکل ہمیں یہ اسلام پڑھایا گیا اور یہی اسلام میں بھی فالو کرتا ہوں. لیکن مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچ کیا. اسلام از سپوز ٹو بی اے وے آف لائف, کہ آپ کی زندگی اسلام کو ریفلیکٹ کرتی ہو. کہ عباس بھائی اگر میرے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں تو آپ کی نیت ٹھیک ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں اس سے انفارمیشن نکلے, لوگوں کا بھلا ہو. نہ آپ پیسے کما رہے ہیں نہ میں پیسے کما رہا ہوں. آپ اگر وہ بناتے ہیں اپنی پروٹین والی کہانیاں, آپ اس میں 2 نمبری نہیں کر رہے کہ یار میں جتنے پیسوں میں بیچ رہا ہوں اس میں میرا پروفٹ اتنا ہے اور میں کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کر رہا. یا میں اگر ڈیجیٹل پہ کام کر رہا ہوں تو میں ایسی حرکتیں نہیں کر رہا جو غلط ہیں. میں چیٹنگ نہیں کر رہا, میں اپنے رشتوں میں فراڈ نہیں کر رہا, میں اپنا کام پورا کر رہا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس اسلام یا مذہب کو فالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از سپوز ٹو بی اے وے آف کمپلیٹ وے آف لائف, کہ آپ کو دیکھ کے نظر آئے کہ یار یہ کیا ہے. قرآن میں نا, میں کل پرسوں ایک ریل دیکھ رہا تھا ایک کنورٹ بندے کی, اس نے کہا کہ 97% آف قرآن از ایتھکس, مورل ویلیوز, کائنڈنیس, لوگوں کے ساتھ رحم کریں, پورا وے آف لائف. 3% ڈیوائن کمانڈمنٹس ہیں کہ یہ شراب حرام ہے, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا. باقی سب ہاؤ یو ایکٹ ان دا ورلڈ, what kind of a person you are. اور یہی گورے بھی ابھی یہی پریچ کر رہے ہیں نا کہ جانوروں کے ساتھ کائنڈ رہیں, بلیوں کا خیال کریں, انسانوں کا خیال کریں, مینٹل ہیلتھ. تو آپ کو تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اسپرچویلٹی ابھی بڑا بز ورڈ بن گیا 2025 میں. سو آپ کو تو تب بتایا گیا کہ ایک ڈیوائن سیٹ اپ کا آپ حصہ ہیں, اور آپ نے اپنی انرجی. الگ قرآن پاک کی ایک آیت ہے, مجھے اب اس کا ریفرنس نہیں یاد, لیکن اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ انما فی السوری, آئی تھنک, اللہ معاف کرے اگر میں غلط عربی پڑھ رہا ہوں, بٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی. اور اب یہ آپ کو مینیفیسٹیشن والے اور یہ سارے بتا رہے ہیں کہ یو آر پارٹ آف دیٹ ڈیوائن انرجی, اور ایک یونیک سورس ہے جس کے ساتھ آپ کنیکٹ کر رہے ہیں. آپ کو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ بھائی جان تم اس نور کا حصہ ہو جس نور سے خدا کو بنایا گیا.
اسی لیے آپ کو کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ آپ کا کنیکشن بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا خدا کے ساتھ, کیونکہ آپ اس انرجی پہ, فریکوینسی پہ ٹیون ہو جاتے ہیں. اور مجھے ہمیشہ سے مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ ہم نے نا عبادت کو کمرشل کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ لٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تو 4 نمازیں نہیں پڑھیاں. فیر کو بھی تو یوز کیا ہے. ہاں 100% یوز کیا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم میں ڈالیں گے. مجھے وہ جو آپ والی بات ہے, آئی 100% ایگری ٹو اٹ, کہ اللہ تعالیٰ اتنے سیلفش نہیں ہو سکتے کہ وہ اس بات پہ آپ کو جہنم میں ڈال دیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے 2 سجدے نہیں کیے دن میں. وہ آپ کو اس بات پہ ضرور جہنم میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ کے دفتر میں آفس بوائے تھا اور اس کی بیگم بیمار تھی اور اس نے آپ سے چھٹی مانگی لیکن آپ نے نہیں دی, یا آپ خود اچھی افطاری کر رہے تھے لیکن میری گاڑی کا جو ڈرائیور تھا وہ باہر بھوکا بیٹھا ہوتا اور میں اندر لیوش افطاری کر رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ خدا ان چیزوں پہ ہم سے سوال کریں گے. بٹ جو مذہب عبادت کو جو ہم نے کمرشل کر دیا نا, میں پتہ نہیں بات کہیں سے کہیں اور نکل جائے گی, بٹ آئی تھنک دس از واٹ آئی بلیو. وہ اور اسلام کو اوپنلی ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا نا. یعنی اگر آپ کا ایک آئیڈیا آف اسلام آف ریلیجن ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ اسلام یہ نہیں ہے یہ ہے, تو لوگوں کے پاس اتنی پیشنس ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات سنیں. لوگوں کے پاس سر پیشنس بھی نہیں ہے, اور اگر ڈس ایگریمنٹ ہے تو وہ تو آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے ڈنڈے لے کے نا, کہ آپ نے یہ بات کیوں غلط کر دی, کہ انہوں نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے جو ہم سوچتے ہیں وہ غلط ہے. یعنی وی کین ڈسکس وٹ وی تھنک اسلام از رائٹ, اینڈ ہر بندے کا آئیڈیا اور انٹرپریٹیشن آف اینی تھنگ کوڈ بی ڈفرینٹ. میری انٹرپریٹیشن الگ ہوگی, آپ کی الگ ہوگی, اکارڈنگ ٹو وٹ یو بلیو ان, یا تو آپ کے جو بھی کوگنیٹو بائسز ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ انٹرپریٹ کریں گے نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ سے لڑنا یا جھگڑنا ہے. ایونچولی ہمارا مطلب آپس میں ڈسکشن کرنا ہے, اینڈ ٹو کم ٹو اے پوائنٹ اور انڈرسٹینڈنگ وچ وی تھنک مائٹ ایونچولی ایوالو دا وے وی تھنک اور میک اٹ بیٹر, رائٹ. سر اللہ تعالیٰ سے محبت یا خدا کو, کیونکہ محبت ہے بھی خدا کی صفت نا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ لوگوں میں برداشت نہیں ہے اور لوگ نہیں کر سکتے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اوور آل محبت کا کانسیپٹ بھی نا, خدا سے محبت تو اگلی اسٹیج میں, وہ سیلف obsessed پیپل کین ناٹ فال ان لو ود گاڈ. خدا کی محبت آپ کو سیلف لیسنس سکھاتی ہے, اور ہم انفارچونیٹلی دا پیپل آئی میٹ اینڈ پیپل آئی ہیو سین ان مائی لائف, ہر بندہ نا ذرا سیلف obsessed ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اور لوگ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دوسروں کا کتنا, خدا کی صفت نہیں ہے ایگو. سو لوگوں کا نقصان کرتے وقت نہیں سوچتے. میں ایز ہیومن آئی ووڈ پریفر ٹو بی ہرٹ بائی سم بڈی, اور میں اللہ تعالیٰ کے آگے یہ شکل لے کے چلا جاؤں گا کہ اللہ عباس بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میں کچھ نہیں کر رہا, تو دیکھ لے, بجائے اس کے کہ میں عباس بھائی کو بھی آگے سے ریٹیلیٹ کروں اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بن کے جاؤں کہ آئی ہیو ہرٹ ہز ہیومنس. آئی تھنک اٹس مور بیٹر ٹو گیٹ ہرٹ رادر دین ہرٹنگ پیپل. اس وقت جو دنیا چل رہی ہے نا, خاص طور پہ جین زی, یہ اس ماڈل پہ چل رہے ہیں کہ میرے تو آگے تو کوئی ہے ہی نہیں, میں تو سب سے, میں نے بس کہہ دیا تو ٹھیک ہے, یہی ہوگا. اصل میں ہمیں لائن ڈرا کرنا کسی نے سکھائی, مجھے لگتا ہے بہت تھن لائن ہے اس کے بیچ. ہم یہ بھی الاؤ نہیں کر سکتے کہ وی کانٹ الاؤ پیپل ٹو واک آل اوور اس, رائٹ. ہم یہ بھی نہیں کر سکتے نا, اگر میں کوئی آرگنائزیشن رن کر رہا ہوں, میں نے 100 لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, آئی کین ناٹ الاؤ پیپل ٹو واک آل اوور. اگر میں یہ بولوں یار چلو کوئی نہیں, میرا نقصان ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں, تیرا نہ ہو یار, وہ اگلے تو آپ کی ستیہ ناز پھیر کے چلے جائیں گے نا, تو کھا جائیں گے آپ کو. تو ہمیں یہ چیز سکھائی جانی چاہیے تھی کہ یار لائن کہاں سے ڈرا کرنی, کہ آئی وونٹ لیٹ اینی تھنگ بیڈ ہیپن ٹو می, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی میک شیور کہ میں کسی کے ساتھ انفیئر ٹریٹمنٹ نہ کروں, کسی ساتھ برا نہ ہو, کسی کے پیسے میں نہ کھاؤں, میرا کوئی امپلائی ہے, میرے ساتھ کوئی بزنس پارٹنر ہے یا کوئی ایسا میرا سپلائر ہے, اس کے ساتھ کوئی انفیئر ڈیلنگ نہ ہو. سو وی نیڈ ٹو آلسو ٹیچ پیپل ویئر دیٹ لائن از اینڈ واٹ دیٹ لائن از اینڈ ڈیفائن دیٹ لائن. اور وہ سر ہر رشتے کی مجھے لگتا ہے وہ لائن الگ ہے, چاہے وہ دوستیاں ہیں, چاہے وہ بزنس کے ریلیشنز ہیں, چاہے وہ آپ کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ ہے, اس میں دیر ہیز ٹو بی مے بی سرٹن اسٹینڈرڈس وچ نیڈس ٹو بی فالوڈ. اور ان اسٹینڈرڈس کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ ایک وجہ ان کے نہ ہونے کی یہ ہے کہ ہم میں خوف خدا نہیں ہے. ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ بد دعائیں نہیں لگتی, آہیں لگتی ہیں. تو آپ جتنا مرضی اچھا کام کر رہے ہیں, میں چولیاں رکھ کے آپ کو بتا دوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ کی غلطی نہیں ہے نا. جہاں پہ آپ کی غلطی ہوگی وہاں پہ اٹ ول, نیچر کا ایک پروسیس ہے, اور کسی کا آپ نے دل
دکھا دیا, کسی بھی معاملے میں دکھا دیا. میرے آفس میں somebody used to work with us, اور ہم نے ان کو 6 مہینے چلایا. پہلے تو 4 سال چلایا, پھر جب آرگنائزیشنل اسٹرکچر چینج ہونے لگا تو انہوں نے کہا فارغ کرو. میں نے کہا یار ایسے سر رسک لگا ہوا کیا اس کو. انہوں نے کہا نہیں کریں. پھر somebody took a decision on, مجھے HR نے کراس کر کے اس کو بچی کو فارغ کر دیا. اور وہ میں بڑا مجھے دکھ ہوا, میں نے اس سے معذرت بھی کی. میں نے کہا بھائی میرا کوئی رول نہیں ہے, لیکن اس کو لگتا تھا کہ آج تک کہ میرا رول ہے نا, حالانکہ اس کو بھی پتا, سب کو پتا ہے میرا کوئی رول نہیں ہے. HR نے بھی اس کو کہا کہ اس کو تو ہم کہہ رہے تھے کہ تمہیں نکالو, اس نے نہیں نکالا. بٹ وہ آج تک اس کو لگا کہ میرا رول ہے, اور میں بہت ڈرتا رہا. اور میں ہر 6 مہینے بعد میں اس کو ایک میسیج کرتا ہوں کہ یار آئی ایم سوری, میرا رول نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں, کیونکہ مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے کہ آپ کے در سے کوئی چلا گیا ٹوٹے دل کے ساتھ, یا اس کے دل میں کوئی شکایت تھی اور آپ نے اس کو ایڈریس نہیں کیا. سر میں نے دیکھی ہیں لوگوں کو آہیں لگتی, بددعائیں نہیں لگتی, لیکن کوئی صبر کر گیا نا اس پہ. ہم نے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی دیکھی ہیں, کسی کا صبر کھا گیا انہیں. اور اب نہ لوگوں میں احساس نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. جو زیادہ مطلب عوام ہے, جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یا جن لوگوں کو میں دیکھتا ہوں, لوگوں کو لگتا ہے کہ یار میری گاڑی, میرا تقویٰ, میں نمازیں پڑھتا ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میری یہ پرسنالٹی ہے, میرے پاس اتھارٹی ہے, میرے تو آگے تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل وہ کر دیتے ہیں نا بے بس, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی جان میرے فیصلے پہ راضی رہیں. اور جن لوگوں کے ساتھ آپ نے زیادتیاں کی, یا تو ان کو ایڈریس کریں, نہیں تو پھر نیچر کا ایک قانون ہے کہ I'll bring back those to you. اور صبر لگتے ہوئے دیکھیں ہم نے لوگوں کو. میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو مجھے معاف کر دینا, میں نے بھی آپ کو معاف کیا جس کے ساتھ میری ہوئی, بٹ صبر لگ جاتے ہیں سر, آہیں لگتی ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا, تو اب ہم تھوڑا سا آپ کی ٹیکنالوجی والی سائڈ پہ بھی بات کر لیتے ہیں سر, کہ ویئر ڈو یو سی پاکستان ان دا ورلڈ آف ٹیکنالوجی. آپ کو لگتا ہے کہ پوٹینشیل ہے پاکستان میں؟ سر پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے. پاکستان کی سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس اور ڈیجیٹل کی جو ہماری فریلانسرس کی انڈسٹری ہے, اٹس آلموسٹ $0.5 بلین کی. انفارچونیٹلی اس وقت ہماری کسی بھی گلوبل پلیٹ فارم میں ریپرزنٹیشن نہیں ہے. فیس بک میں پاکستان کے لوگ کام کرتے ہیں, ٹک ٹاک میں سدرا ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, ٹویٹر میں آئی ایم ناٹ, مجھے نہیں آئیڈیا, ولی ترمزی ہیں یوٹیوب میں جو پاکستانی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں نا انڈیا کے ساتھ تو سارے سی ایوز انڈین ہیں. سارے میرا اگلا کوشچن ہی یہ ہے, ایسا کیوں ہے؟ وائی ناٹ اس؟ آبادی سر اس کی کافی ساری وجوہات ہیں, اور انڈین گورنمنٹ آن ویری ان کو ایج بھی ہے کہ ایک تو ان کی آبادی زیادہ ہے, بزنس زیادہ ہے, پھر دوسرا بڑے پرو ایکٹیو ہیں. ان کا پرائم منسٹر زکربرگ سے ملتا ہے, ایلان کے پاس جاتا ہے, سندر جو گوگل والے بھائی ہیں وہ, پھر ان کا UK کا وہ کیا نام تھا اس کا, وہ بھی انڈین تھا. تو انڈیا میں ہر گوگل پہ سر انڈیا میں 2017 کے 16 سے چل رہا ہے. پاکستان میں کل لانچ ہوا ہے, پرسوں 12 تاریخ کو, گوگل والیٹ نا, گوگل والیٹ. سو اوور آل اس سسٹم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہم پے پیل آج تک نہیں آیا. سر پے پیل کے ساتھ کتنی زندگیاں آسان ہوتی ہیں, لیکن پے پیل نہیں آیا. اتنی بڑی مارکیٹ ہے, پھر بھی اتنی بڑی مارکیٹ. سر کرپٹو بین ہونے لگی تھی آپ کی, شکر کریں وہ نہیں ہوئی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ابھی بلال آئے ہیں, بلال بن ثاقب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ PM کی ایڈوائزری کونسل میں آئے ہیں جو کرپٹو کی لیجسلیشن کرنے لگے ہیں. اور اس قسم کے لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کو بلا کے اگر کوئی کام ہو تو ہو, ادروائز مجھے لگتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ میں لوگ ہیں یا جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دے ڈو ناٹ نو. پوری دنیا میں لیجسلیشن ہوتی ہے, انڈیا میں کرپٹو لیگل ہے, UK USA ہر جگہ ہے, اور وہاں پہ زیادہ تھریٹس ہیں ٹیررزم کے. پاکستان میں چلو زیادہ ہیں, لیکن اوبویسلی انڈیا بھی تھریٹ پہ ہوتا ہے, UK بھی ہے, USA بھی ہے, طالبان ISIS کب سے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. بٹ دیر از اے وے آؤٹ نا, ایک پروسیس ہے, اس کو فالو کرتے ہیں, ایک اسکیما ہے جس پہ دنیا چل رہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نیریٹو نہیں کنٹرول کر پا رہے, چلو ٹویٹر کو بند کر دو. ہم نے فائر وال لگا لی, اور اتنی بڑی نااہلی ہے کہ اتنے پیسے لگا کے فائر وال لگائی ہے. فائر وال کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک سرٹن ڈیٹا پوائنٹ کو بلاک کر دیں نا. ٹویٹر کھلا ہوا ہے, عباس بھائی کا ٹویٹر بند ہے, مطلب پورا ٹویٹر آپریٹ کرا ہے, عباس بھائی کا ٹویٹر
ایکسیس کرنے کے لیے VPN لگانا پڑے گا, کیونکہ فائر وال کا تو مقصد یہ ہے کہ ایک سرٹن ڈیٹا پوائنٹ کو بند کریں. ان سے وہی نہیں مینیج ہوا ابھی تک. سو میرے سارے دوست باہر جا چکے ہیں. مجھے 10 دفعہ اپرچونیٹی آئی. مجھے ابھی ہارورڈ نے بلایا 6 فیبرری کو, میں نے جانا تھا لیکچر دینے ہارورڈ میں. انفارچونیٹلی امریکیوں نے مجھے ویزا نہیں دیا. تو ویزا نہیں دیا کیوں سر؟ وہ کہتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ میرے ویک ٹائز ہیں, میں سنگل ہوں, شادی وادی نہیں ہوئی, تو میں جا کے پانچ جاؤں گا, واپس نہیں آؤں گا. تو آپ کا بزنس سر میں نے سب دکھایا. میں نے اپنی بینک اسٹیٹمنٹس, یہاں پہ 3 کمپنیاں میرے نام پہ رجسٹرڈ ہیں, پراپرٹی ایچ اینڈ اکنامیکل ٹائز تو اسٹرانگ ہے سب, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں. آج کے مجھے لگتا ہے تھوڑے سے وہ, ہاں, بٹ وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اس ملک میں اس لیے بھی ہوں کہ اس ملک نے مجھے بنایا, لیکن مور بگ ریزن آف مائی اسٹے از بیکاز آئی ہیو مائی فیملی اینڈ مائی پیرنٹس سے. لیکن میرے سارے دوست جن کے بہن بھائی تھے اپنے ماں باپ کو لک آفٹر کرنے کے لیے, دے آل ہیو لیفٹ بیکاز اٹس اے ویری ڈسپوائنٹنگ. ناٹ ڈسپوائنٹنگ بیکاز آف واٹس ہیپننگ, بٹ ڈسپوائنٹنگ بیکاز آف واٹس ہیپننگ ان ٹیک. ہمارے پاس ہمیں پیمنٹ گیٹ وے ہی نہیں مل رہے. ہمارے کدھر سے آپ امیزون پہ آپ شاپ سیٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو ایک الگ راؤٹ فالو کرنا ہے. ایٹسی شکر ہے اللہ کا جا کے ابھی ہوا ہے, ورنہ ہم UK سے ایٹسی کی شاپس چلاتے ہیں. سو وہ مسائل بہت سارے ہیں. مجھے بار مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اتنی کمپلیننگ موڈ میں کیوں ہوتا ہوں, لیکن میں کیا کروں, ہے کچھ نہیں نا. بہت کچھ ہے اس ملک نے ہمیں عزت دی, نام دیا, لوگ دیے, رشتے دیے, محبت دی, جتنے لوگ ملے سب ادھر سے ملا. لیکن اسکیل کرنا پاکستان میں نیئر ٹو امپاسبل ہے سر, یہ مان لیں آپ. میں یہ بات بولتا ہوں, میں نے کہا جس دن ایک بندہ 5 روپیہ لے کے, 500 روپیہ لے کے, 1000 روپیہ لے کے $1 بلین کمپنی بنا لے گا نا پاکستان میں, اس دن ہمیں سمجھ آئے گی کہ پوٹینشیل ہے اس ملک. سر اس ملک میں ایک بلینئر بنا ہے جس نے 5 روپئے سے اٹھایا ہوگا. جتنے امیر لوگ ہم دیکھتے ہیں, اس کا باپ بیچارے نے کوئی 30 سال پہلے اسٹرگل شروع کی ہوگی, اس نے پیسہ بنایا ہوگا. اب جو بچے ہیں وہ اس اپنے باپ کی محنت کے پیسے کے بیسس کے اوپر کو بزنس ڈیولپ کر رہے ہیں. کچھ اچھے نکلے, انہوں نے فردر اس کو بہتر کیا ہے. لیکن سیلف میڈ کوئی بلینئرز آپ کو ملینئر, چلو ملینئر بھی نظر نہیں آتے ہیں آپ سر. 1 بلینئر مجھے نظر آ رہے ہیں آج کل, میں ان کو ذرا اسٹڈی بھی کر رہا ہوں. امارات گروپ والے ہیں, ریئل اسٹیٹ والے. یہ مجھے لگتا ہے پاکستان کا پہلا یونیکارن ثابت ہونے والے ہیں. اس کا اور انہوں نے اتنا اسٹرگل کر لیا جی, کدھر ان کے پاس ابھی جو فیز گزرا ہے, لوگوں کے جو پیسے انہوں نے انویسٹ کیے تھے, ان کے پاس پیسے نہیں تھے پیسے واپس دینے کے لیے. لوگوں کے آفس جا کے پیسے مانگ رہے, ان کو نہیں مل رہے. وہی سروائیو کر گئے نا. تو اب مجھے, کیونکہ میں اس دن دیکھ رہا تھا کچھ نمبرز نا, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اگلے 5 سال میں پاکستان سے کوئی ایک آدھا یونیکارن یا امارات یا کوئی بھی نکل سکتا ہے, اللہ کرے. اور شارک ٹینک ٹائپ نہیں, لیکن آبویسلی وہ جتنے لوگ ہیں ان کے بزنسز یہاں پہ ہیں بھی نہیں نا. جو لوکل ہیں ان میں مجھے 2-3 لوگ نظر آتے ہیں جو تگڑے ہیں اور جو اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور جو فراڈ نہیں کر رہے. سب سے میجر ایتھکس یہ ہیں کہ آپ کوئی بھی کام کریں, آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں. وہ مجھے بہت کم لوگ نظر آتے ہیں اس ملک میں. پاکستان میں اسٹرگلس تو اپنی جگہ ہیں, اور بزنس کی بھی اسٹرگلس بہت زیادہ ہیں. تو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے کانورسیشن کر رہے تھے اباؤٹ کنیکشن ود اللہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ بزنس میں, لائف میں جنرلی سکسیزفل ہونے کے لیے اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن کتنا میٹر کرتا ہے؟ سر آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, تو اس کے پیچھے آپ کا ایک انٹینٹ ہوتا ہے. آپ اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا ایک انٹینٹ یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے پیسے بنانے ہیں اس سے. ایک انٹینٹ یہ ہے کہ میں نے پیسے بھی بنانے ہیں اور میں نے ساتھ 4000 لوگوں کو جاب بھی دینی ہے. تیسرا انٹینٹ ہے کہ میں نے پیسے بھی بنانے ہیں, میں نے لوگوں کے لیے جابس بھی کریٹ کرنی ہے, اور میں نے اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ اللہ کی راہ میں بھی قربان کرنا ہے. جس کے یہ 3 انٹینٹ ہے نا, مجھے وہ بندہ, میں آپ کو بندوں سے ملوا دوں گا کہ سر میں نے سیالکوٹ کے جٹ جن کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, اور میں نے سر ان کو I know somebody who owns a part of Sialkot International Airport. It's a private airport. سرکار پیسے دیتی ہے اس کے, اور وہ بندہ انگریزی بھی نہیں لکھ سکتا. اور یہ میں نے اس سے سیکھا ہے کہ دیکھیں بزنس کا ایک مدعا تو یہ نا کہ پیسے کمانے ہیں, پیسے تو سب نے کمانے ہیں, اور آپ کے بزنس میں اگر 3 لوگ کمپٹیشن میں یہی کام کر رہے ہیں اور سب پیسے کمانے کی دوڑ میں, تو آگے وہ نکلے گا جس کے انٹینٹ میں ایک پلس پوائنٹ ہوگا جو خدا کے ساتھ لنک کرتا ہوا ہوگا. خوبصورت. سو
اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ایونچولی ضروری ہے اینڈ آئی انڈورس اٹ. لیکن پھر جب آپ خدا سے زیادہ دوستی کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی آزمائشیں بھی شروع ہوتی ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ برے لوگوں کا تو برا ہی نہیں ہوتا کبھی. میں اچھا بھی ہوں, میں چیریٹی بھی کرتا ہوں, میں نیک بھی ہوں, لیکن میری مشکلیں ہی نہیں ختم ہوتی. اس کی مجھے ایک وجہ یہ لگتی ہے کہ ونس یو گیٹ کلوزر ٹو دا گاڈ نا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے زیادہ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حبیب تو خدا کو کوئی نہیں تھا, لیکن ان کی ساری زندگی آزمائشیں تھیں. ان کے نواسوں کے ساتھ جو ہوا, مطلب اٹس اے اسٹوری آف. سر ہم ویک ہیں نا. ہاں, اس ویکنیس کے لیے نا میں اس ویکنیس کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ, اور یہ میری لرننگ ہے, مطلب اٹس ناٹ راکٹ سائنس. تو آزمائشیں جب آئیں نا تو پھر اس پہ خدا کے فیصلے پہ صبر ہے, اور وہ صبر بھی ایسا کہ بس میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا, اینڈ ناؤ آئی گیو اٹ ٹو یو. میرے سے نہیں مینیج ہو رہا, میں نے جتنی ایفرٹ کرنی تھی میں نے $10,000 لگا دیا, میں نے اپنی طرف سے پوری جان ماری. ناؤ آئی ہیو ڈن ایوری تھنگ دیٹ آئی کوڈ ڈو آن مائی پارٹ, ایون ناٹ ان بزنس, ایون ان ریلیشن شپس, ایون ان ورک, ایون ان اینی تھنگ دیٹ یو ڈو نا, کہ آپ نے اپنا 100% دیا کسی چیز کو بہتر کرنے کے لیے, کسی چیز کو سنبھالنے کے لیے, کسی رشتے کو بچانے کے لیے, کسی کا کام کرنے کے لیے, کسی کا بھلا کرنے کے لیے. یو ڈیڈ اٹ, پھر بھی اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ ایز یو پلانڈ اٹ, تو دین بھائی سیٹ بیک اینڈ ریلیکس. پھر آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اور ونس یو لیٹ گو آف تھنگس نا, میں جو آپ کو اگزامپل دے رہا تھا نا کہ میں نے یوں پکڑ کے رکھی چیزیں اور میں رکھنا چاہتا تھا اینڈ اللہ تعالیٰ, اور مجھے پھر بعد میں ریئلائز ہوا کہ اگر میں نہیں چھوڑ رہا تھا وہ ساری لگژریز جو کسی بھی چیز کی اگزامپل لے لیں, تو اللہ تعالیٰ نے یوں کھینچ کے میرا ہاتھ لی اینڈ گاڈ ٹک اٹ اوے. اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ لیتے نا تو میں نے اسی فیز میں اسٹک رہنا تھا. تو دیر کمز اے پوائنٹ وین گاڈ ٹیکس چارج آف یور لائف اینڈ ہی ریمووز تھنگس دیٹ ور ناٹ بینیفیشیل فار یو. جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے لیے صحیح ہے, کرپٹو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے صحیح ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے اور نہیں ہے, تو آپ پیسے ڈالیں گے بھی تو ڈوب جائیں گے. اگلی دفعہ جو میرے ساتھ ہوا کہ اگلی دفعہ پھر یو ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ٹو مچ ود آل دوز تھنگس. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیں, اور جب آپ اپنی کیا حرف آرزو کرنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے حال پتہ ہے. تو جب کنیکشن آپ کا اسٹرانگ ہو اور آپ وین تھنگس گو ان یور جیسے وہ چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں ویسے جا رہی ہیں, شکر الحمدللہ. جب نہیں جا رہی کوشش کریں سنوارنے کی, بہتر کرنے کی, اپنا 100% ان پٹ دیں اینڈ دین لیو اٹ ٹو اللہ. پھر میرے دماغ میں کبھی کبھی ویسے کویشچن آتا ہے, تھوڑا سا پلیز ویئرڈ آف سا کویشچن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم انسان جو ہے جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں تو ہم بڑے ویک ہوتے ہیں, ہمیں اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کیا کریں. آپ کو لگتا ہے یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ہم ویسے ہی اپنے آپ کو تسلیاں دینے کے لیے سوچتے ہیں؟ سر یہ مجھے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈال رہا ہے, پھر کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن رہتی ہی نہیں ہے. تو ہم, کیونکہ انسان کا دماغ تو بڑا پاورفل ہے, اللہ نے بنایا ہے, پاورفل ہی ہے, لیکن کیا یہ خالی اپنے آپ کو ہی سوکھی تسلیاں ہی ہیں جو ہم دے ہی جا رہے ہیں, اور زندگی تو زندگی ہے, اور زندگی مشکل ہی ہے اور انفیئر بھی ہے اور ہوتا ہی رہے گا. سر یہ اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس, جب میں اٹھاؤں تو گرا بھی ہوں, تو پھر اٹھاؤں تو پھر گرا بھی ہوں, تو اٹھاؤں تو گرا بھی ہوں. سو دس از اے کنٹینیوس اسٹرگل دیٹ وی ہیو ٹو فیس. زندگی مشکل ہے پہ ہم 1 منٹ بعد آتے ہیں. جو آپ نے کہا نا کہ ہم نے سوچا ہے, عمران اشرف بھائی میرے بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے ایک نا کچھ عرصہ پہلے ایک انسٹاگرام پہ ریل ڈالی جس میں وہ بیٹھا بھولا کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو بے بس کر دیتے ہیں تو پھر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے, تو اس بے بسی کو انجوائے کریں اور آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. تو میں نے نیچے کامنٹ کیا, میں نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کی دی بے بسی پہ راضی ہو جائیں. تو عمران بھائی نے بڑی خوبصورت انہوں نے اس کے رپلائی بیک میں لکھا, انہوں نے کہا اور کچھ کر کے دیکھ سکتے ہو تو. تو میں زندگی میں جب بھی مایوسی والے اس میں آتا ہوں تو مجھے بات یاد آتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نا. اور جو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, ایٹ لیسٹ ہم اس برے فیز سے نا یہ بات سوچ کے نا گزر جاتے ہیں
ہوپ مل جاتی ہے, تسلی مل جاتی ہے, سچی بات بتاؤں, اور وہ ٹائم گزر جاتا ہے, ہنس کے بھی کٹ جاتی ہے, رو کے بھی کٹ کٹ جاتی ہے. اور اگر آپ اس فیز میں خدا کا شکر ادا کر لینا اور آپ اللہ تعالیٰ پہ صحیح بات راضی ہے. ہو یہ جائیں. میں نے ایکسپیرینس اس دفعہ کیا ہے بائی دا وے, پتہ ہے یہ جو سارا فیز گزر ہے نا, میں نے اس سے یہی کیا ہے, اٹ واز سم ہاؤ ناٹ بیڈ ایکسپیرینس, یو نو, آئی سم ہاؤ پاسڈ اٹ, اچھی طریقے سے گزر گیا. یہ بات ہے کہ زندگی کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ گزر جاتا ہے, وقت ہے, اچھا ہے گزر جائے گا, برا ہے گزر جائے گا. اور گاڈ ڈز ناٹ پلے ڈائس کہ آج چھکا ہے تو اس کی زندگی میں چھکے لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جس پہ وہ چلتے ہیں. جو آپ بات کر رہے تھے کہ میں صبح اٹھا زندگی مشکل ہے, سر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں نا, اٹ بیکمس پارٹ آف آور ریئلٹی. اور میں نے کر کے یہ دیکھا ہے اپنی زندگی میں. اگر میں یہ سوچتا رہوں گا کہ عباس بھائی کے ساتھ میں ایک پارٹنرشپ میں جا رہا ہوں اور عباس بھائی نے مجھے چونا لگانا ہے, عباس بھائی نے نہیں لگانا ہوگا لیکن حالات ایسے ہوں گے لگ جائے گا. اور اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ میں عباس بھائی کے ساتھ 10,000 کرپٹو میں ڈال رہا ہوں اور اس بندے کے تھرو میری گڈی چڑھ جانی, گڈی چڑھ جائے گی. واٹ ایور یو تھنک اٹ ول بیکم ریئلٹی. سو آپ اور آپ کی آڈینس صرف نہ 10 دن آپ رات سونے سے پہلے فون اپنا سائڈ پہ رکھیں, کلوز یور آئیز, اس دن میں جتنی اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں سوچیں اور 5 منٹ اس کا گریٹیچیوڈ کریں. میکس اے ہیوج ڈفرینس. ری وائرنگ ہو جاتی ہے دماغ کی, آپ کی زندگی دماغ کی ری وائرنگ ہو جاتی ہے. جو آپ سوچتے ہیں نا اٹ بیکمس اے پارٹ آف سنتے ہیں, سوچتے ہیں, سیلف ٹاک کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو بتاتے ہیں ریگولر بیسس پہ, اور اپنے آپ کو بھی بتاتے ہیں. اور اس میں پھر مجھے لگتا ہے کہ دوسروں کا بھی حصہ ہے. پھل, کوئی بھی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر انفلوئنس دیا ہے تو یہ میرا اور آپ کا فرض ہے کہ اس انفلوئنس کو ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. نو ون ہیز ٹو ایٹ دیئر اون فروٹ. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ آپ سے کسی نہ کسی کو فائدہ ہو جائے گا. اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ خود اتنے ڈیموٹیویٹڈ ہوتے ہیں, آپ کو کوئی دوست کال کرتا ہے اور آپ اس کو ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ میں خود کیوں نہیں کر رہا کیونکہ یہ آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے. اور بہت سارے آپ کی زندگیوں میں بھی ہوں گے لوگ جن کی زندگی میں آپ نے ہیوج امپیکٹ کریٹ کیا اور آپ نے کہا یار یہ میں نے کیسے کر دیا, یہ میرے سے اپنے لیے تو ہوا نہیں, کیونکہ وہ پھل اللہ تعالیٰ نے آپ کے تھرو ان کے لیے لکھا ہوا ہے اور یہ ہوتا ہے. آئی ہیو سین اٹ. تو واٹ ڈو یو تھنک لائف از اباؤٹ؟ سر لائف از اباؤٹ surrendering. Basic question. What is life about? Life is about surrendering. It's a constant struggle. It's about letting go of things which you cannot control. It's about giving your superpowers to a divine power that is above you. Life is about giving things to people who cannot give you anything back. Life is about being selfless. زندگی محبت ہے اور محبت خدا کی صفت ہے. لوگوں سے محبت کریں اور اتنی کریں کہ نظر آئے آپ کی زندگی میں, نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے, نظر آئے کہ یہ نماز پڑھتا ہے. لو جو ہے نا بہت زیادہ لیک کرتا ہے یار. سر لو اور ہیٹریڈ بہت زیادہ ہے, وہ دی جاتی ہے ریگولر بیسس پہ. ہیٹریڈ تو ہر جگہ آپ کو ملے گی, سوشل میڈیا پہ ملے گی, ہر جگہ. محبت, اور ہمیں محبت سکھائی بھی نہیں گی نا, ہمیں یہ سکھایا گیا آپ اس کو برا کیسے بولنا ہے, اسنپ کیسے کرنا ہے, برائی کے اوپر کیسے جمپ کرنا ہے. ابھی آپ کسی بارے میں برا لکھیں نا سوشل میڈیا پہ 50 لوگ جمپ کریں گے, لیکن کسی کی تعریف لکھی جائے نا تو لائک کرنے سے پہلے بھی سوچیں گے کہ یار تعریف ہے یار, یہ سب بہترین, یہ تو اس کی گڈی اور چڑھ جائے گی اگر میں لائک کا بٹن دبا دیا. اصل مسئلہ یہ کہ آپ کو جب آپ چھوٹے تھے نا تو آپ مار کھا کے آئے تو آپ کو ابو نے کہا تو نے اس کو ایک چانڈ اور کیوں نہیں کرائی, تو مار کھا کے آئے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹا اس نے آپ کو تھپڑ مارا ہے تو دوسرا گال بھی آگے کر دے. تو آپ کو ایک کوئی چانڈ کرایا, آپ اس کے آگے دوسرا کریں, کوئی بھی نہیں مارتا سر. لوگوں کو غیرت آ جاتی ہے, دوسرا گال آپ آگے کریں تو لوگوں کو شرم آ جاتی ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی محبت ہے اور جتنی بانٹ سکتے ہیں بانٹیں. اس دنیا میں اتنی نفرت ہے, لوگ لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, فائدے اٹھا رہے ہیں, دھوکے دے رہے ہیں. یہ تو چلتا رہے گا ٹل دی اینڈ آف ٹائم. ہاں سر, یہی آزمائش ہے نا, ہم نے پھر اس میں اپنا رول پلے کرنا ہے نا بھائیوں نے. ہم نے اس دنیا کو تھوڑا بہتر بنانا ہے. تو ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی لو از ایوری تھنگ, گیو لو, بی کائنڈ, اس کو پاگل سمجھا جاتا ہے نا.
سر پاگل سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کا پھر ایون صوفیز, یہی صوفیزم کے بارے میں اگر آپ, انہوں نے اسی چیز کے بارے میں بات کرتے تھے, ٹاک اباؤٹ لو کنٹینیوسلی. دس از واٹ شمس آف تبریز, رومی, وہ کنٹینیوسلی اسی بارے میں بات کرتا رہا نا, اللہ کے ساتھ کنیکشن, دنیا کے ساتھ پیار کرنا, محبت کرنا, کوئی بٹرنس آتی بھی ہے تو ریپلائی ود لو, ود نائسنس, ود کائنڈنس. دیٹ از واٹ دے ٹاکڈ اباؤٹ, اینڈ دیٹس واٹ قرآن ٹیچز یو, دیٹس واٹ سوشل ویلیوز جو آپ کی ہیں وہ آپ کو یہ سکھاتی ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ لیکن ریجڈ مولویوں نے ان کو تھوڑا سا پاگل سمجھا نا, دے ڈس لائک صوفیز سمجھا, اور اس کے علاوہ کیونکہ سر نفرت زیادہ بکتی ہے نا, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ نا محبت میں ڈل بھی زیادہ جاتے ہیں. ہمیں یہ بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ محبت میں رکنا کہاں ہے. ادروائز وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ دین پیپل یوز یو, پھر لوگ آپ کو کھا پی کے نکل جاتے ہیں. سو تو وہ باؤنڈری سکھانا بڑا ضروری ہے, مجھے بھی یہ لگتا ہے. محبت کریں لیکن یہ بھی سوچیں کہ کہاں پہ رکنا, کہاں پہ وہ ڈیفائن کون کرے گا. اگر میں اپنی ججمنٹ کے اوپر ڈیفائن کرنا شروع کر دوں کہ باؤنڈری کیا ہے, تو میری ججمنٹ تو غلط بھی ہو سکتی ہے. میں تو ایک انسان ہوں ایک لمیٹڈ سوچ کے ساتھ. تو وہ ڈیفائن کرنا, لوگ ایک طرف میں لوگوں کو یہ بتاؤں یار گیو لو, بی نائس, دوسرا گال بھی آگے کر دو, پھر ایک طرف میں بولوں یار اپنی باؤنڈری بھی ڈیفائن کرو. تو ایک نارمل انسان جس کے پاس اتنی نالج نہیں ہے وہ تو کنفیوز ہی ہوگا نا بیچارہ, یار میں پیار دوں یا نہ دوں, کیا کروں میں. اگر میں باؤنڈری ڈیفائن کرنے جاؤں گا تو میری بٹرنس باہر آنا شروع ہو جائے گی. سر پیار دوں گا تو میں ڈل جاؤں گا. ہمارے ایک دوست تھے, کیونکہ میں نے یہ کنفیوژن فیس کیا, تو میں تھوڑا سا مجھے بھی یہ کنفیوژن ہے. اور میں اس میں ایک دوست تھے ہمارے, ان کو محبت ہوئی کسی سے, تو وہ جب اس کا بریک اپ ہوا تو بیچارہ اوبیسلی بندی نے بڑی زیادتی شادی کی اور وہ چیٹ شیٹ کر کے ان کو چلی گئی نا. تو وہ ہم کہتے تھے, وہ کہتے تھے یار واپس آئے تو آئی ایکسیپٹ. ہم کہتے تھے یار تو پاگل ہے. تو بڑی خوبصورت بات کرتا ہوتا تھا کہ, تو کہتا تھا یار وہ پہاڑوں سے آئی تھی, اس کو ادھر زمین زادوں سے اس کو محبت ویسے بھی نہیں ہو سکتی تھی, تو وہ پہاڑوں سے آئی تھی, مسافر تھی, یہ شہر اس کا تھا نہیں, اور اس نے واپس چلے جانا تھا تو وہ چلی گئی. تو میں نے کہا بھائی تو وہ چلی گئی تو تیرے ساتھ بھی تو جو کر کے گئی اس کا کون جواب دے گا. تو کہتا تھا یار میں مطلب مجھے وی بوتھ ور ان لو, اور وہ بڑا خوبصورت ٹائم تھا اور میں اس ٹائم کو چیریش کرتا ہوں. اس اسٹیج پہ پہنچنے کے لیے نا کہ یو ڈو ناٹ گیٹ بٹر, مطلب میں تو نہیں ہوں. اب ایک بندہ جو نہیں سمجھتا وہ سمجھے گا بیوقوف آدمی کیا بات کر رہا ہے, بیوقوف آدمی. لیکن وہ جو بات کر رہا ہے وہ کہ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا کہ کہاں ہے, کس کے ساتھ ہے, پہاڑوں سے آئی تھی تو چلی گئی, تو مطلب میں تو میرے سے تو نہ برداشت ہو. سو وہ لائن نا اس کے لیے دیر واز نو لائن, ہی واز جسٹ گیونگ 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 گیونگ. اور میں نے پرسوں ترسوں ایک ریل دیکھی کہ میک شیور ڈو ناٹ فال ان لو ود اے ٹیکر. اف یو آر اے گیور ڈو ناٹ فال ان لو ود اے ٹیکر, بیکاز بوتھ ہیو نو لمٹس. دینے والے کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ دیے جا رہا ہے, لینے والے کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے, کیونکہ اس میں غیرت نہیں ہے. سو وہ لائن ہمیں آئی تھنک خود ڈرا کرنی چاہیے. اور عباس بھائی مجھے لگتا ہے کہ دیر کمز اے ٹائم جب آپ کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرے سے زیادتی کر رہا ہے, ہم تو اسمارٹ ویسے ہوتے ہیں. ہاں یہ مجھے نا اب میں یوز ہو رہا ہوں, ہاں اب یہ میرے پیسے بھی بڑے اچھے ہیں, یہ باڈی لینگویج اور ہاں نیت بھی جج کرنے میں بڑے اچھے ہیں ویسے. ہاں تو وہ اس میں نا آپ کو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ اب میں یوز ہو رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از اونلی ون تھنگ دیٹ کین بلائنڈ مین ایز اسمارٹ ایز یو, جو اتنی بڑی امپائر بھی چلا رہے ہیں, اینڈ دیٹس اونلی لو. کہ آپ پہ پھر پردے بھی آ جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے یار میں یوز ہو رہا ہوں, پھر بندہ کہتا ہے یار چلو ٹھیک ہے نا, اچھا ہے, مطلب میں آئی ایم ایکولی انوالوڈ, تو مجھے فرق نہیں پڑتا. ایک تو ایک ریلیشن شپ والا پیار ہے, ایک جنرلی لوگوں کے ساتھ بھی تو پیار, جن کے ساتھ آپ اصل پیار وہ ہے سر جن کو آپ نہیں کچھ دے سکتے, ان کو دیں. اور زندگی میں کوشش کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں جن کے ساتھ دوبارہ آپ نے ملنا بھی نہیں ہے, جن کا پتہ بھی نہیں ہے, ان کو آپ کا نہیں پتہ, آپ کو ان کا نہیں پتہ. وہ دیں اور نکلیں. اس کے بعد وہ سائیکل چلتا رہے. میں جب حمزہ صاحب ڈی سی تھے تو ہم ٹویٹر پہ نا بہت ہمیں کمپلینٹس آتی تھی کہ یہ کر دیں وہ کر دینا, اور ہم لوگوں کے کام کرتے تھے, اور کیونکہ ایکسیس میں تھا سارا سسٹم تو بہت ساری چیزوں کو ہم خود ہی مینیج کر رہے ہوتے تھے. تو جو بھی کمپلینٹ آتی تھی کسی کا ہم کو کام کرتے تھے تو بندہ کہتا تھا یار بہت شکریہ بہت شکریہ. تو ہم اس کو ایک ہی سر حمزہ نے ہمیں لائن دی ہوئی تھی کہ اس کو کہو کہ جب اس کو موقع ملے نا تو اس نے آگے کسی کا بھلا کرنا.
سو بڑی بات ہے. کیپ دیٹ چین گوئنگ کہ آپ اگر کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں نا, اس سے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں چاہیے یار, تو کسی اور کے ساتھ اچھا کرنا ہی بس. اینڈ امیجن اف دیٹ چین کنٹینیوز, تو زندگی کتنی خوبصورت زندگی گلزار بن جائے گی. بٹ آزمائشیں ہیں ابھی, مشکل ہے, کیونکہ سم پیپل, دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ پیپل رون گڈ تھنگس, اینڈ وین یو اسٹاپ گیونگ دیم دوز تھنگس, تو پھر یو بیکم دی کلپریٹ. دنیا میں ایک عوام ایسی بھی ہے, جب تک آپ اچھائی کرتے رہے ہوں گے آپ بہت اچھے ہوں گے, لیکن جب آپ برائی نہیں کریں گے, آپ اچھائی کرنا بند کر دیں گے, تو آپ برے ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. سو وہ لائن وقت کے ساتھ آتی ہے, اور وہ لائن وقت ہی ڈیسائیڈ کرے گا ایبسولوٹ. کہ کیا ہے. کوئی آخری ہے ٹپس یا آپ کے دماغ میں کوئی چیز آ رہی ہو وچ یو وڈ لائک ٹو سے ٹیل دی آڈینس؟ لوگوں سے محبت کریں. کوئی آپ کے دوبارہ سے لوگوں سے محبت کریں. کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے تو اس کو معاف کریں. آپ کے پاس طاقت ہو بدلہ لینے کی, پھر بھی معاف کریں. آپ کسی کا برا کر سکتے ہیں, پھر بھی معاف کریں. آپ کو خدا نے وہ سارے لوازمات دیے ہیں جس میں آپ کسی کی زندگی تباہ کر سکتے ہیں, جانے دیں. جہاں آپ اپنے پاور کو, انفلوئنس کو کسی کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہاں پہ کریں, لیکن لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں. لوگوں کے احساس کریں, لوگوں کے جذبات کی قدر کریں. یہ سوچیں کہ آپ کے سامنے بیٹھا بندہ کیسا فیل کر رہا ہے, چاہے وہ آپ کا آفس بوائے ہے, چاہے وہ آپ کا امپلائی ہے, چاہے وہ آپ کا سب آرڈینیٹ ہے, چاہے وہ آپ کا کوئی دوست ہے. دلوں کا احساس کریں, دل جوڑیں, پل بنائیں. خوبصورت. تھینک یو فار دیٹ بیوٹیفل ٹپ بائی دا وے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملا ہوگا. ایونچولی بات مڑ کے وہیں پہ آتی ہے کہ خدا کے ساتھ کنیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. زندگی میں ہم بہت سارے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اپنی طرف سے بزنس سکسیزفل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ اپنے کریئر میں کوئی نہ کوئی اچیومنٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. ہمیں جب سب کچھ مل بھی جاتا ہے تب بھی ہم ایمٹی فیل کرتے ہیں, پیسے آ جاتے ہیں تب بھی ایمٹی فیل کرتے ہیں, اور پھر ہمارے دماغ میں کویشچن آتا ہے تو واٹ از لائف اباؤٹ. ابھی بھی اگر ایمٹینس ہے تو پھر ہے کیا؟ تو ہے اوپر والا. اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ کریں اور مینٹین کر کے رکھیں. آپ کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ.